اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کروں گا، میرے بعد پھر انشاءاللہ مولانا علی وقار برادر محترم جناب علماء ان کی نایاب تقریر آپ سماعت کریں۔ عمدہ کرنے کے لیے کون جا رہے ہیں؟ غلام احمد صاحب اور ان کی اہلیہ فیروزہ خاتون، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کروائے اور اپنے محبوبین کے صدقے میں ان کے عمرے کو قبول فرمائے۔ چلے ان کے صاحبزادگان عزیز و آفاری، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شہر میں بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، جس شہر میں جانے کی تمنا ہر ایک انسان کو ہے۔ ہر آدمی دل میں یہ خواہش لیے بیٹھا ہے، کاش مجھے طیبہ کے پاس بھی نصیب ہو جائے۔ بڑے مقدر کے سکندر ہیں ہمارے جناب موسیٰ، ان کی اہلیہ فیروزہ خاتون، اللہ کا کرم ہوا جو عمرہ کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ اوجھا جی کے سرزمین سے عمرہ کے لیے آئے گا تو احمد حسین اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے گا، اور الحمدللہ ان کے استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو بھی انتخاب فرمایا۔ حضرات، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی انتخاب نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے تو اس کا انتخاب کرتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بہت سارے لوگ آئے، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے لیکن کھائے اور چلے گئے۔ لیکن ان کا آنا اور تھا، ہم بھی آئے، آپ بھی آئے، ہم سبوں نے بھی کھانا کھایا، لیکن کھانے کے بعد بیٹھے اس محفل میں بیٹھے جس محفل کو میرے محبوب نے جنت کی پیاری کہا۔ جھوم کے بولیں گے آپ لوگ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو ایسی محفل نصیب نہیں ہوتی، اگر نصیب ہوتی، مقدر میں ہوتا تو سینکڑوں لوگ آئے تھے، سب رہتے، لیکن آئے چلے گئے۔ اس محفل میں بیٹھنے کے لیے رب نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، ہم سب کا انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بڑی جوش میں ہے میرے دیوانے۔ آپ ان کے صاحبزادے، آپ ان کے بھائی اور ان کے بیٹے لوگ کہاں ہیں؟ مکھیا جی ہے کہ چلے گئے؟ چلے گئے، اچھا جان گا، کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے، جنت میں ہر کوئی تھوڑی جائے گا، جنت میں ہر کوئی نہیں جائے گا، وہی جائے گا جسے میرے مصطفیٰ چاہیں گے، سبحان اللہ۔ وہی جائے گا جسے رب کی رضا چاہے گا۔
میرے آقا نے فرمایا جہاں میلاد مصطفیٰ ہو وہ جنت کی تیاری ہے. اللہ کی رحمت دیکھ جس رب کائنات نے ہمیں جنت کی تیاری میں بٹھایا اسی رب کی رحمت کو امید رکھو جنت میں جگہ بھی عطا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت عمدہ حضرت. اور جنت وہ جگہ ہے, توجہ کیجیے اس کے بعد میں گفتگو شروع کروں گا کیونکہ بڑی لوگ پریشان تھے, سب بھاگ رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا یار بھاگنے دے نا, سب سے مقدر کی بات تھوڑی ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا, جو جنت میں داخل ہو جائے گا کبھی نکالا نہیں جائے گا. آپ لوگ جو پیچھے ہیں میں آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا گھر ہے. اگر میں آپ کو زبردستی کروں کہیں آپ لاٹھی نکال دیں تو ہم لوگ کہاں جائیں گے. لیکن محبت سے گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو پیچھے ہیں نا, آپ کا یہ خوبصورت چہرہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. آپ لوگ کرسی لے کے اگر یہاں آ جاتے نا تو تھوڑا سا مجلس کا رنگ خوبصورت ہو جاتا. اے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آ جائیے مجمع کو خوبصورت بنائیے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا ہے ادب سے آؤ, ادب سے بیٹھو, ادب کرو, یہ ادب کی جا ہے, یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل, یہ بزمِ میلاد ہے نا. اللہ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا, تو جنت میں داخل ہو جائے گا ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا, اسے جنت سے نکالا نہیں جائے گا. اے میرے عزیزوں کتنے مقدر کا سکندر ہے ہمارا. اللہ نے ہمیں جنت کی تیاری میں بیٹھا دیا ہے, جنت کے ٹکڑے میں بیٹھا دیا ہے, جنت کے ایک نمونے میں بیٹھا دیا ہے. اب اللہ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی جو میرا بندہ جنت کی تیاری میں بیٹھ جائے وہ جنت سے نکال دیا جائے. رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں. پتہ چلا میرے محبوب نے فرمایا جو جنت کی تیاری میں بیٹھ جاتا ہے میدان محشر میں وہی جنت کا مہمان ہوتا ہے. ہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. طبیعت لگ رہی ہے, اب میں شروع ہو جاؤں. صحیح بات بولا نا, سبحان اللہ. لیکن 10 روپیہ دیے ہیں, امید کریں گے اور دیں گے آپ. کیا بات. کہاں گئے کھانا کھانے گئے, جا رہے کہاں؟ مدینہ شریف. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف, مکہ شریف. ہمارے چچا صاحب بول کے گئے, بھاشا کرتے گئے. آپ کو پتہ نہیں کہ نعت نبی ہوتی کیا ہے. نعت نبی ہوتی کیا ہے؟ پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. کہتے ہیں پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. اور نعت کہتے ہیں تعریف کو. نعت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نعت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اے آپ لوگ بولیے تھوڑا, چلو زبان کو نہیں. نعت کے معنی تعریف, تعریف نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں. اللہ نے پورا قرآن میرے محبوب کی تعریف میں اتار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں پڑھتا ہوں نعت نہیں, لیکن اب چچا صاحب نے کہا ہے تو میں یہ ہمارے احمد صاحب جو جا رہے ہیں ان کی میں ترجمانی کر رہا ہوں. ان کے بال بچے آل اولاد گھر والے بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے والدین کو عمرہ کے لیے بھیج رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ چائے پلانا بند کر دیجیے, چھوڑ دیجیے. اب پلاتے رہیے گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا. مولانا صاحب کو دے دیجیے, اس کے بعد چچا جان مانگ رہے ہیں ان کو دیجیے.
چائے کا ڈسٹرب ہو جائے گا، بند کر دیجیے۔ تیار ہو جائیے گا آپ لوگ، پورا مجمع جھوم کر پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جناب احمد حسین ان کی اہلیہ فیروزہ خاتون زیارت حرمین شریفین کو جا رہے ہیں، میں ان کے دل کی آواز پہنچا رہا ہوں۔ اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے جناب چچا احمد صاحب تو یہاں ہے نہیں، لیکن آپ ان کی کمی کو کمی میں نہیں رہنے دیجیے گا، ان کی کمی کو آپ دور کر دیجیے گا۔ میں ان کے دل کی آواز پہنچا رہا ہوں، محبت سے دونوں ہاتھ اٹھائی کہہ دیجیے یا رسول اللہ میں مدینے کو جانے لگا۔ آپ لوگ کمزور پڑ رہے ہیں، آپ لوگ کمزور نہیں ہو جائے، یہ دو محلہ میں بٹا ہوا، اور اوجھاٹی میں آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ دو محلہ کمپٹیشن میں لگے ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کون کس میں زیادہ دم رکھتے، ملاحظہ فرمائیں۔ میں مدینے کو جانے لگا، حاضری معتبر ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت۔ احمد حسین صاحب کی آواز ہے، یہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں، آپ ان کے ساتھ ہو جائیے گا، واپس سے کہتے سبحان اللہ۔ میں مدینے کو جانے لگا، حاضری معتبر ہو گئے۔ میں مدینے کو جانے لگا، میں مدینے کو جانے لگا، پڑھا میں نے صلی اللہ، جب پڑھا میں نے صلی اللہ، جب پڑھا میں نے صلی اللہ، مصطفیٰ کو خبر ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ الدین چترویدی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ کو خبر ہو گئی۔ جب پڑھا میں نے صلی اللہ، مصطفیٰ کو خبر ہو گئی۔ ایک شعر اور پڑھیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے دیجیے، تھوڑی آواز بلند ہو جائے۔ اللہ نے یہ زبان اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے، یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں زبان دیا ہے، اور اس محبوب کی محفل میں محبوب کا دیوانہ بیٹھا ہے، کوئی اور نہیں بیٹھا ہے۔ محفل ہے محبوب کی، دیوانے ہیں محبوب کے، زبان محبوب کے صدقے میں، تو جس محبوب کا غلام محبوب کی محفل میں بیٹھے اور اسے کہا جائے آپ بولو سبحان اللہ، اسے کہا جائے آپ بولو یا رسول اللہ، اسے کہا جائے آپ بولو الحمدللہ، یہ دیوانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ارے دیوانوں کا ناز یہ ہے مصطفیٰ کا نام آ جائے دیوانہ بدلتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرت۔ ہاں 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 ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی محبت کو سلامت رکھے، آپ سبوں کی کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہر بلا پریشانی سے بچائے، کہہ دیجئے آمین۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں، ہمارے جناب چچا احمد صاحب ان کی اہلیہ فیروزہ خاتون یہ دونوں حج کے لیے یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کا کمال نہیں ہے، کمال تو ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کا ہے جو کبھی نہ کبھی انہیں دعا
آدمی ہے مولا انہیں اپنے در پہ بلا. کبھی نہ کبھی اگر ان کے ماں باپ حیات میں ہیں یا نہیں ہیں، کبھی نہ کبھی ان کی ذات سے ان کے ماں باپ کو ایسے خوشی حاصل ہوگی تو زبان سے بات نکلی ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی. آج ان کے بیٹے اپنے والدین کی خوشی میں اتنا شاندار پروگرام کیا ہے، اللہ کا کرم ہوگا کل انہیں بھی حج کے لیے بلا لے گا. تو ماں کی محبت میں اگر دل ہے ماں کی محبت میں آباد تو یہ شعر سنیے گا، اور ماں کا ہر وفادار بیٹا یہ شعر سننے کے بعد کوئی خاموش نہیں رہے گا، اس شعر کا استقبال کرے گا. ماں سے محبت کرنے والے ہیں، ماں سے محبت کرنے والے ہیں. اب شعر سنیے گا، میں پیش کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنی محبت ہے. میں بہت ہی پریشان تھا چند لمحوں کا مہمان تھا، میں بہت ہی پریشان تھا چند لمحوں کا مہمان تھا. ماں کی محبت ہے، سنیں گے. میں بہت ہی پریشان تھا چند لمحوں کا مہمان تھا، میں بہت ہی پریشان تھا، میں بہت ہی پریشان تھا چند لمحوں کا مہمان تھا. آ گئی کام ماں کی دعا، ماں کی دعا، آ گئے کام ماں کی دعا، ہر دوا کے اثر ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے کیا شاعری ہو رہی ہے حضرات، بہت عمدہ بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہم نعت پڑھتے نہیں، ہم جانبین کرتے ہیں. چچا صاحب بول دیں اس لیے ہم تھوڑا سا رنگ میں آ گئے ہیں تاکہ نعت کا مطلب سمجھ میں آئے، ہے کیا نہیں؟ ذرا جھک کے کہتے سبحان اللہ. انا اکرم نواز جیسا شاعر اگر اسٹیج پر ہو اور ہم پڑھیں تو کیا حقیقت ہے ہماری. پھٹی بانس کی طرح آواز نکلتی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کا پیار ہے، محبت ہے، جو بڑا سمندر جیسا پیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. ماں کی محبت میں کہتے سبحان اللہ. آ گئی کام ماں کی دعا، ہر دوا کے اثر ہو گئے. جب پڑھا میں نے صلی علی مصطفیٰ کو خبر ہو گئے. اجار ہی توکیت محمدن نکارشم تدایم تدودی اندرم مترم رورون گرودوانم سوا. گجانن بھوتپرا سویتم کبچم بھو فلچارو گرچڑا موم سبینا سکارکم نمامی پت پنگجم بگنیشور سوا. آسنم پونم جاگرانم درشتپن انگاریو برجتا جاگرانم دھیم ناشتی پرتھم پرودھی نواردم سوا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. لحظ کے بولیے، بیدار رہیے گا، تیار رہیے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. آواز بلند ہو جائے، بلند آواز میں کہیں یا رسول اللہ
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ کوٹی کوٹی بڑا مدد مستک شکل پر جا جنم اے دین بندھو دھیان دی ابھینندنم شبھ سواگتم آتے مادر ملا دھرم دودھے کندم کنچنم چندر مکھرت ناری منیما نکنیم پتپنگجم شرمنوہر شیتلم سبھی موہنی پریہ درشنم دانی برما دیر کرونا آ ابھی پر شوستم تیرتھ روپم سورگ سمت کار نگر ابھی پاوڈم کنو ود شوبیم اور آر جوتی جنمستلم جنم پتھی دو دش ربیع الاولم شبھ منگل. یہی آواز ہے، یہی آواز ہے. کب تک دھکا کھاتے رہیں گے ہم؟ کب تک ٹھوکر کھاتے رہیں گے؟ ارے بیل جب حل میں تھکتا ہے تب اسے دھکا دیا جاتا ہے. غلام مصطفیٰ تو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے. ہم اپنی عادت کیوں بنا لیے کہ ہمیں دھکا دیا جائے گا تو بولیں گے، ہمیں کہا جائے گا تو بولیں گے؟ نہیں، ہم دھکا کھانے والے نہیں ہیں، جو دھکا کھاتا ہے اسے اٹھانے والے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ محبت سے کہیں گے سبحان اللہ، اور محبت سے کہے گا سبحان اللہ. کرم ہے اس پروردگار کا جو مالک ہے کل سنسار کا، جس نے کائنات میں ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی. دنیا میں ہمیں آپ کو پیدا فرمایا تو ہماری اور آپ کی تخلیق فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات میں 18,000 مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہمیں عطا فرمایا. ہمارے سر پر کرمنا بنی آدم کا تاج رکھ کر 18,000 مخلوق میں ہمیں مشرف فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا اور ہمیں اشرف المخلوقات کہہ کے ہمارا مقام بلند فرمایا. ہم انسان کا مقام کتنا بلند ہے اور ہم دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہے. ہم انسان کا مقام رب نے کتنا اونچا فرمایا ہے، پھر بھی ہم ٹھوکر کھانے کے لگے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمارا مرتبہ کتنا اعلیٰ کیا ہے، پھر بھی ہمیں دھکا دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری رہبری کے لیے ہمیں رسول عطا فرمایا. ہماری ہدایت کے لیے رب نے ہمیں نبی عطا فرمایا. ہماری رہبری کے لیے رب نے ہمیں ایسا نبی دیا جس نبی کا دیکھو کوئی جواب نہیں، جس نبی کو انگلی دیکھو تو انگلی کا جواب نہیں، جس نبی کی ہتھیلی دیکھو تو ہتھیلی کا جواب نہیں. رب نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جس نبی کا بازو دیکھو بازو کا جواب نہیں ہے، جس نبی کا کروٹیں دیکھو کروٹوں کا جواب نہیں ہے، جس نبی کے نینوں کو دیکھو نینوں کا جواب نہیں ہے. ایسا نبی دیا جس نبی کا کلمہ دیکھو تو کلمے کا جواب نہیں. اور پلٹ کر بولو رب نے ایسا محبوب دیا جس محبوب کا کلمہ دیکھو تو جلوے کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک منتر کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں اس سے پوچھتا ہوں، نہ اٹھے پیجامے والے سے پوچھتا ہوں، نہ کھلے بٹن والے سے پوچھتا ہوں، بلکہ میں اس سے پوچھتا ہوں جس کے ہاتھ میں ترشول ہے، جس کے ماتھے پہ کنر ہے. ہم نے کہا مہاراج ایک ایسا محبوب تو جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک محبوب دے رہا ہوں، ذرا لہر کے بولتے سبحان اللہ. بولے 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 بچل کے بولے سبحان اللہ. حضرات ایک بات جان لیجیے، ہم کو چھیدی لال پسند نہیں ہے، ہمیں غلام بلال پسند ہے. اور چھیدی لال کی طرح اگر اپنا حال بنائیے گا نا تو میرا بھی حال وہی ہے کہ ہم مردے میں تقریر نہیں کرتے ہیں، ہم دیوانوں میں تقریر کرتے ہیں. زندگی ہے، زندگی ہے، ہاتھوں اٹھا کے یا رسول اللہ. ارے نہ
محمد جگ جگ چھائے۔ اور آپ کی اجازت ہو تو اس کا دوسرا روپ میں پیش کروں، اجازت ہے؟ عطا ہو بھائی، عطا ہو، سبحان اللہ۔ ہمارے جناب خواجہ احمد صاحب نہیں آئے، ان کو بلائیے جلدی۔ جی دیکھیے، جب دولہا نہیں رہے گا تو باراتی پھیکا ہے۔ باراتی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ دولہا کی سواگت کرنے آئے ہیں، اب دولہے غائب ہو جائے گا تو کس کو چمائے گا؟ وہاں میں پتہ چراغ سب رکھ لیا رہتا ہے۔ اب پیچھے اور تو پانچ کو پتہ ادھر سے، 5 کو پتہ ادھر، اتنا گرم کر کے گال پھینکتی جو گال رہتا ہے کیا نہیں؟ گرم کو نہیں ہے کیا؟ لیکن یہ سب طریقہ کو بدلیے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دلہا جی آ رہے ہیں، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات، مسلک اعلیٰ حضرات، غلام احمد صاحب قبلہ، غلام احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، زیارت حرمین شریف ہے، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے جناب احمد صاحب سے آ گئے، دیکھیں نا، اگر نہیں آ رہے تو 100 ٹکا ہم کو ملتا نہیں ملتا نا؟ یہ دیکھیے کتنا کرم کیا ہے، اللہ کا یہ پناہ احسان ہے۔ اللہ نے انہیں انتخاب فرمایا تو اپنے گھر کے لیے انتخاب فرمایا، انتخاب فرمایا تو اپنے محبوب کے گھر کے لیے انتخاب فرمایا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، تو میرے گھر کی زیارت کر لے، میرے روضہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، میرے روضہ انور کی زیارت کر لے، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں ان کے جنت میں جانے کی گارنٹی لیتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے قبر پر آ جائے گا مصطفیٰ اس کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں ان کو بلا رہا تھا، توجہ کریں گے ذرا پڑھنے سے بیٹھ جائے۔ صافہ نہیں تھا، صافہ باندھ دیے رہتے حضرت، باندھ دیجیے، ہے کہ نہیں؟ ضروری تھا صافہ باندھ۔ میں دوسرا روپ پیش کر رہا ہوں، سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے آپ لوگ؟ ہمارے جناب خواجہ احمد صاحب توجہ دیجیے گا۔ سات سمندر پار، سات سمندر پار تمہاری نظریہ، کیا بات ہے بھائی، آتی ہمیں سب کی آواز ہے۔ سات سمندر پار تمہاری نظریہ کا، کیسے جاؤ تمہاری دوریہ پردیسیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا شاعری ہے حضرت، بہت عمدہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے، ایک شعر اور پڑھتا ہوں احمد مصطفیٰ کے تعلق، پڑھ گئے؟ پڑھیں؟ سب نبی آگے اعلان، سب سے تو پیچھے اعلان، سندر روپ بن کے تو اعلان پردیسیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کا کوئی جواب نہیں، ایسا جلوہ لے کر آیا جن کے جلوے کا جواب نہیں۔ اسی محبوب کی بارگاہ میں ہمارے جناب احمد حسین جا رہے ہیں، جس محبوب کا مقام تو یہ ہے اگر اپنے چلے آئے تو اپنے کو سینے سے لگا لے، دوست چلے آئے تو دوست کو گلے سے لگا لے۔ اس محبوب کا مقام یہ ہے، اس محبوب کی بارگاہ میں اگر مصطفیٰ کا دشمن چلا جائے تو دشمن کو بھی کلیجے سے لگا لے۔ ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے نہ اپنا کوئی بیگانہ ہے نہ بیگانہ کوئی بیگانہ ہے۔ میری بارگاہ میں دشمن آتا ہے تو دشمن کو بھی دعائیں دیتا ہوں، دوست
जाता है तो दोस्त भी। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा भाई। मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, गीता कहती है, गीता कहती है तेजा क्षमा धीर्ति धैर्यो सौतम गुरु होना मानेता भवंती संपदम डैडी मैं विजातस्य भारता भीनस्तुल्य स्तुल्य में तरारी पक्षियों सर्वारंभ प्रजागी गुचिता सब उच्चते। बोले बोले बोले। गीता कहती है वैसे महबूब है जो तेजा है, कड़ुआ नहीं है, दयालु है। भवंती संपदम डैडी यानी वो डैडी संपदा का आदमी है, ईश्वर का प्रिय है, अल्लाह का महबूब है। धीनस्तुल्य स्तुल्य में तरारी पक्षियों सर्वारंभ प्रजागी गुचिता सब उच्चते। उस महबूब की बारगाह में अगर उनका दोस्त आता है तो दोस्त को भी सीने से लगाता है, मुस्तफा का दुश्मन आता है तो दुश्मन से भी प्यार करता है। बहुत अच्छी। तुलसीदास कहते हैं और हाथ उठा के यही गंगा चले बहे बहे जावे। तुलसीदास कहता है नबी की मोहब्बत गंगा के जल की तरह, मुस्तफा का प्यार गंगा के जल की तरह, मुस्तफा का प्यार गंगा के जल की तरह। गंगा का जल जहाँ जाता है हरियाली पैदा करता है, गंगा का जल जहाँ जाता है सबसे उगाता है, गंगा का जल जहाँ जाता है हरियाली पैदा करता है, तुलसी दास कहता है ऐसे ही मुस्तफा की मोहब्बत है, ऐसे ही मुस्तफा का प्यार है। मुस्तफा का प्यार जहाँ जहाँ चला जाए मज़हब इस्लाम वहाँ आबाद हो जाए, मोहब्बत जहाँ चली जाए मज़हब इस्लाम वहाँ फैल जाए। मुस्तफा की मोहब्बत मक्के में चली है, इस्लाम मक्के में आया, मुस्तफा की मोहब्बत मदीने में चली, इस्लाम मदीने में आया। और मोहब्बत से बोलो मुस्तफा की मोहब्बत मदीने से निकली, कायनात में फैल गई, जहाँ जहाँ नबी का प्यार गया वहाँ मज़हब नारे मसलके आला हज़रा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग बोले बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई। मुस्तफा की मोहब्बत अपने से गले लगा जाए, मुस्तफा की मोहब्बत दुश्मनों को प्यार कर ले। अब मुस्तफा का गुलाम उनकी बारगाह में जा रहा है, क्या मुस्तफा अपने गुलाम को निकाल देंगे? क्या मुस्तफा अपने गुलाम को अपने दर से निकाल देंगे? नहीं, मुस्तफा अपने गुलाम को अपने दर से नहीं निकालेंगे, बल्कि ये पैगाम मोहब्बत देंगे। तो आ गया मेरी दरबार में मुस्तफा की शफाअत। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, आज तो आप बिल्कुल रंग में बोल रहे हैं, इस तरह तो जल्दी सुनने नहीं किए हैं। आपकी मोहब्बत ये इनका हुक्म था तो मैं आ गया। हमारा प्रोग्राम आज पहाड़पुर का था, लेकिन सरफराज मोदी से मेरा राब्ता नहीं हो सका जो मैं कल प्रोग्राम वो नहीं ले पाया। कल दिन भर उनका मोबाइल ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ रहा और दावत ले चुका था। अगर बात हो गई रहती तो मैं भी पहाड़पुर में होता, गया पहाड़पुर में, लेकिन बात नहीं हुई, बदनामी हो जाएगी। बात दावत ले लिए हैं और आए नहीं। हम लोग का एक दिन का काम थोड़ी है, रोजाना का काम है, बदनामी हो जाती। इस बदनामी के डर से मैं आ गया कि आपकी मोहब्बत है, वरना आज मैं पहाड़पुर में होता और पहाड़पुर में मेरा अच्छा नजर। लेकिन आपकी मोहब्बत से जरा आपका प्यार मिल जाए। सुभान अल्लाह, बस मैं मोहब्बत लेने के लिए आया, मुस्तफा की मोहब्बत।
ان کی بارگاہ میں جان ہمارے جناب احمد حسین صاحب، ان کے اہلیہ فیروزہ خاتون مصطفیٰ کی محبت دیکھنا چاہتے ہو، ایک تاریخ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس تاریخ پیش کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میرے بعد ایک اور مقرر ہے اور بھی نعت پڑھنے والے ہیں۔ میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ مصطفیٰ کی محبت دیکھو، مصطفیٰ کا پیار دیکھو، اخلاق دیکھو میرے نبی کا۔ میرے مصطفیٰ ہیں مکہ میں تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی زندگی کا آغاز فرمایا اور رب کی توحید کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں میں اللہ کا سچا دین لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا سچا دین لے کر آیا ہوں، میں خدا کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اے لوگوں، گنگا جلم شرم پنتم کو پیدان کو سواہا، اے لوگوں تم گنگا کے جل کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دو، اے لوگوں تم پیروں کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دو، اے لوگوں پربتم جلم سواہا، تم پربت کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دو۔ اگر سر جھکانا ہے تو خدا کی بارگاہ میں سر جھکا، اگر عبادت کرنی ہے تو اس کی عبادت کر جو تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کے سامنے سر جھکا۔ جب میرے مصطفیٰ نے اعلان حق فرمایا نا تو پورا مکہ نبی کا دشمن ہوا، پورا مکہ نبی کے جان لینے پہ تل گئے۔ میرے مصطفیٰ کے اتنے بڑے دشمن ہوئے کہ مکہ کے لوگ، کوئی مصطفیٰ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جادوگر میرے مصطفیٰ سنتے ہیں، مصطفیٰ دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ ان دیوانوں کی باتوں کو سنتے ہیں، رب کی باتوں میں فریاد کرتے ہیں، مولا تیرے محبوب کو یہ پاگل کہتے ہیں، یہ توفیق دیتے نبی کے قدموں میں جان قربان کر دے، مولا انہیں توفیق عطا فرما دینا۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اے لوگوں، اپنے بھی آ رہے بیگانے بھی آ رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ تبلیغ اسلام کرتے ہیں، پورا مکہ نبی کا دشمن ہے، دشمنی اتنی ہے، راستے میں نکلتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کر نبی کے جسم اطہر پر پھینکتے ہیں، مصطفیٰ کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، نبی کے جسم اطہر سے خون کے فوارے نکل جاتے ہیں۔ طائف کے بازاروں میں نکلتے ہیں نا تو مصطفیٰ پہ اتنے سنگواری کی جاتی ہے، اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں، مصطفیٰ کا نردان مبارک شہید ہو جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دعا دیتے ہیں، دعا نہیں دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جسم اطہر پہ گندگیاں پھینکی جاتی ہے، اونٹ کی اوجھڑی پھینکی جاتی ہے، گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے کھینچا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے مولا یہ تیرے بندے تیرے محبوب کو نہیں جانتے، اس لیے پھینک کے مارتے ہیں۔ مولا جس دن تیرے محبوب کو جان جائیں گے، محبوب کے قدموں میں جان قربان فرما دے۔ مصطفیٰ جان رحمت تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، انہی دشمنوں میں مکہ میں ایک بہت بڑی دشمن عورت ہے، ایک ضعیفہ ہے، جو ضعیفہ پورا مکہ پر اٹھنے کی کوشش مت کریں، ورنہ میری دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعا دوں گا نا ڈبل شادی ہو جائے گا، اور ڈبل شادی ہوگی نا بیٹا زندگی بھر چلتا رہے گا۔ بہت بڑی کٹر دشمن پورے مکہ میں پرچار کر رہی ہے۔ اے لوگوں، ہاشمی خاندان میں محمد نام کا ایک بہت بڑا جادوگر آیا، ان کی باتوں کو تو نہ سننا، ان کے قریب نہ جانا، ان کے چہرے کو نہ دیکھنا۔ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے، جو ان کی بات کو سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو ان کے قریب ہوتا ہے نا، ایک بار اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ لوگوں ان کے قریب نہ جانا، اگر تو ان کے قریب چل جائے گا نا، ان کی باتوں کو سن لے گا نا تو تو انہی کا ہو جائے گا۔ تمہیں اپنا دھرم چھوڑنا پڑے گا، اپنا دین تمہیں بدلنا پڑے گا، جو اسلام مذہب لے کر کے آئے نا اسے قبول کرنا پڑے گا۔ اس لیے تم ان کی باتوں کو نہ سننا، ان کی باتوں کو نہ سننا، ان کے دھرم کو قبول نہ کرنا، ان کے قریب مت جانا۔ ضعیفہ پورا مکہ میں پرچار کر رہی ہے، لیکن ضعیفہ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اگر میں مکہ میں رہ گئی نا تو مجھے بھی تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آئے گا کہ محمد کی باتوں کو باتیں میری کانوں میں آئے گی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا مجھے بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کر
निकल जा, न मक्का में रहेगी न मोहम्मद की बातों को तो सुनेगी, न मक्का में रहेगी न मुस्तफा का कभी दीदार होगा, न तेरा धर्म बदलेगा, तेरा दीन बाकी रहेगा। मक्का से निकल जा। ज़ईफ़ा रात भर अपने घर के सामान को इकट्ठा करती है। सामान इकट्ठा करने के बाद ज़ईफ़ा अपने सामान को गठरी बांधती है और गठरी इतनी वजनी है जो उठाया नहीं जाता, घिसेट कर दरवाजे के पास लाती है और दरवाजे पर लाकर बैठ जाती है और बैठती है, इंतजार करती है। ज़ईफ़ा सोचती थी कि अब कोई मज़दूर मिलता है, उसे ये क्या खबर की कि खुदा का नूर मिलता है। ज़ईफ़ा देखती है एक खूबसूरत नौजवान गुजर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ईफ़ा देखती एक हसीन और जमील नौजवान मेरे घर के दरवाजे से गुजर रहा है। ज़ईफ़ा आवाज देती है। ज़ईफ़ा ने कहा, बेटा भला क्या नाम है तेरा? कहा मज़दूर हूँ अम्मा, पता क्या काम है तेरा? क्या बात है हजरत, शायरी में दम है, लेकिन बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मज़दूर हूँ अम्मा, पता क्या काम है तेरा? कहा मज़दूर तू है तो चल मेरी गठरी को तू ले और मैं खुश कर दूंगी ऐ मज़दूर, मज़दूरी तेरी दे। अल्लाह अल्लाह, कायनात के दूल्हा, हम सबके आका, हम सबके मौला, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबियों के सुल्तान, रसूलों के सरदार ज़ईफ़ा की गठरी अपने सर पे उठाते हैं। अरे लहक के बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत देख बोले सुभान अल्लाह। उन्हीं दरबार में तो जा रहे हैं ना, बड़े कदर के सिकंदर है, वही जा रहे हैं, उन्हीं के बारगाह में जा रहे हैं। आका ज़ईफ़ा की गठरी अपने सर पे उठाते हैं। आगे आगे बुढ़िया जा रही है, पीछे पीछे मुस्तफ़ा जा रहे हैं। लहक के बोले, तबीयत लग रही है, लग रही है, जबरदस्ती मेरे पास नहीं होता, खत्म करें। आगे आगे ज़ईफ़ा, पीछे पीछे मुस्तफ़ा। ज़ईफ़ा मुस्कुराती जा रही है, मैं मकसद से बाहर हो रही हूँ। आका मुस्कुरा रहे तो बाहर नहीं बल्कि और अंदर आ रही है। चलते चलते एक ऐसी मंजिल पे पहुंची जहाँ पे पहुंचने के बाद ज़ईफ़ा कहती है, बेटा मेरी गठरी उतार दे। मेरे आका सर से गठरी उठाते हैं, जमीन पे रखते हैं। ज़ईफ़ा कहती है, बेटा तूने मेरा काम किया, तुम्हें एक नसीहत करती हूँ। सुभान अल्लाह, मेरी नसीहत को मान ले। अम्मा हुजूर आपकी नसीहत क्या है? ज़ईफ़ा कहती है, ए बेटा मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद नाम का एक बड़ा जादूगर आया है। ए बेटा तू उस जादूगर के करीब ना जाना, जिसे नसीहत कर रही है वही नबियों का सुल्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अलाउद्दीन चिश्ती साहब इमला। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा उसके करीब ना जाना, वो बड़ा जादूगर है, उनका जादू सब पे चल जाता है। बड़ा से बड़ा जादूगर क्यों ना हो, उनके सामने किसी का जादू काम नहीं करता। जो उनको देखता है ना, वो उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं के दिन को कबूल कर लेता है। ए बेटा अगर अपना धर्म बचाना है ना,
तो उनके करीब ना जाना, उनकी बातों को ना सुनना, उनके चेहरे को ना देखना। इतना सुनना था, मेरे मुस्तफा के आंख में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा रोने लगे। मुस्तफा जाने लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवाना हो गए। ज़ईफ़ा पूछती है, बेटा क्यों रो रही हो? मेरे आका फरमाते हैं, माँ ये मेरा मामला है, तो अपना काम करो, मुझे रहने दो। ज़ईफ़ा कहती है, ए बेटा रोने की वजह बता दे। मेरे आका फरमाते नहीं माँ, तो अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ज़ईफ़ा आकर में अपना चेहरा छुपाती है, मुस्तफा जाने लगती है, कुछ दूर जाते हैं। ज़ईफ़ा दौड़ के जाती है, दामन थाम लेती है, बेटा मजदूरी ले ले। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ माँ मैं दुनिया में मजदूरी लेने नहीं आया है, मैं दुनिया में मजदूरी लेने नहीं आया, मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ जिसका मजदूरी मारा गया है, जिसका हक मारा गया उसके हक को देने के लिए आया हूँ। मजदूरी मारी गई है उसकी मजदूरी देने के लिए आया हूँ, मैं मजदूरी नहीं लेता। ज़ईफ़ा का दिल मसल जाता है, ज़ईफ़ा का दिल अंदर से हिल जाता है। ज़ईफ़ा कहती है, ए बेटा तू मजदूरी नहीं देता। माँ मैं मजदूरी नहीं देता। ए बेटा तू मजदूरी नहीं लेगा ना, तो तू अपना जरा नाम बता दे। सुभान अल्लाह, जिस नाम से भाग रही थी आज उसी से उसका पता पूछ रही है, जिस एड्रेस से भाग रही थी उसी से उसका एड्रेस पूछ रही है। ए बेटा तू मजदूरी नहीं लेगा? हाँ माँ मैं मजदूरी नहीं लेता। ए बेटा अगर मजदूरी नहीं लेगा तो तू अपना नाम बता दे, अपना पता बता दे, अपना एड्रेस बता दे। आज मुश्किल घड़ी में जिस तरह तूने मदद मेरी किया है, कल कोई मुश्किल घड़ी आ जाएगी, तेरे दरवाजे के पास आ जाओगी, तुझसे मदद की भीख मांग लूंगी। मेरा बेटा है तो मेरी मदद करने वाला है, इसलिए बेटा नाम बता दे। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ माँ मेरे नाम से तुम्हें फायदा नहीं होगा, तू अपना काम करो, मुझे अपना काम कर दो। ऐ माँ मेरे एड्रेस से तुम्हें फायदा नहीं होगा। ज़ईफ़ा कहते हैं, बेटा तुम्हें नाम बताना होगा, इसलिए मैंने पूरी जिंदगी मक्का में गुजार दी। बचपना मैंने मक्के में गुजारा है, जवानी मैंने मक्के में गुजारा है, बुढ़ापा मैंने मक्के में गुजारा है। बेटा मैंने पूरी जिंदगी मक्का में गुजार दी। मक्का में मैंने इंसान देखा था, इंसानियत नहीं देखा था। इंसान देखा था, उसके दिल में मोहब्बत नहीं देखा था। इंसान देखा था, उसके अंदर प्यार नहीं देखा था। इंसान देखा था, उसने आवाज़ नहीं देखा था। आज पहली बार आप एक ऐसे इंसान को देख रही हो जो इंसान है, मोहब्बत का बादशाह है, जो इंसान है, मोहब्बत का समंदर है, जो इंसान है। बेटा नाम बता दे, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ माँ अगर तू मेरा नाम जानना चाहती है तो इतना जान ले, जिस मोहब्बत के डर से तूने मक्का छोड़ा है और जिस लाल ने तेरी चिट्ठी उठाया है, वो उठाने वाला लाल कोई और लाल नहीं, कोई आमना का लाल है। नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, ज़ियारते हरमैन शरीफ़ैन, ज़ियारते हरमैन शरीफ़ैन, गुलाम मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। तू ही मोहम्मद है? हाँ माँ मैं ही मोहम्मद, जुमला दे रहा हूँ, कसम से बेदार हो जाना। तू ही मोहम्मद है? हाँ माँ मैं ही मोहम्मद हूँ। ज़ईफ़ा कहती है, बेटा जो इस इखलाक का इंसान होगा ना, वो कभी जादूगर नहीं हो सकता, यकीनन अल्लाह ताला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पागल नहीं हो सकता। जो बेसहारों का सहारा बने वो कोई पागल नहीं हो सकता। जो ज़ईफ़े में किसी के मदद आए वो पागल नहीं हो सकता। जो बुढ़ापे की मदद करे वो मजनू नहीं हो सकता। जो ज़ईफ़े मंसूरों को सीने से लगाए वो कोई जादूगर नहीं हो सकता। अगर वो हो सकता है तो रब का महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत, बहुत उम्दा। हाँ मैं मान गई तो अल्लाह का नबी है, खुदा का सच्चा रसूल बनकर आया है। अब बेटा मुझे देर न करो, मुझे भी
چھپنے کی جگہ دے دو میرے آقا فرماتے ہیں ماں مجبور ہو کے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے یا مسرور ہو کے پڑھنا چاہتی ہے ضعیفہ کہتی ہے پوری زندگی تو مجبور رہی پہلی بار آج میں مسرور ہو رہی ہو اے بیٹا کلمہ پڑھا دے آقا فرماتے ہیں پڑھو ماں لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضعیفہ کلمہ پڑھتی ہے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے اب ذرا پلٹ کے ضعیفہ سے پوچھو اب ضعیفہ سے پوچھو پلٹ ضعیفہ تو نے میرے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری گٹھڑی اٹھائے گا میں تمہیں مزدوری دوں گی ہے نا مجھے مکہ سے باہر کر دے محمد سے بچا لے میں تمہیں مزدوری دوں گی تو نے میرا کام کر دیا ضعیفہ سے پلٹ کر کیا لگا تصور میں کہ ضعیفہ تو نے مزدوری دینے کا وعدہ کیا تھا کیا اس مزدوری کے بدلے میں میرے مصطفیٰ نے تجھے مجبور کیا میرے مصطفیٰ نے تجھ پہ تلوار چلائی اگر تم میرا کلمہ نہیں پڑھے گی تو تیری گردن مار دوں گا کیا میرے مصطفیٰ نے تجھے مجبور کیا اگر تم میرا کلمہ نہیں پڑھے گی تمہیں مار دوں گا اس لیے میں نے تیرا کام کیا ہے کام کے بدلے میں میرا کلمہ پڑھنا ہوگا کام کے بدلے میں میرے دین میں تمہیں آنا ہوگا ضعیفہ سے پوچھو گے اے ضعیفہ کیا میرے محبوب نے تجھے مجبور کیا کیا میرے محبوب نے تجھ پہ تلواریں چلائی ہتھیار اٹھائے تو ضعیفہ کا جواب ہوگا ہاں ہاں محبوب نے تلوار چلائی لیکن یاد رکھنا وہ کوئی لوہے کی تلوار نہیں محبت کی تلوار ارے لوہے کی تلوار سے جسم کاٹا جاتا ہے کفر نہیں کاٹا جاتا تم کے بولو نا تم کے بولے سبحان اللہ لوہے کی تلوار سے گردن جدا کیا جاتا ہے کفر کو نکالا نہیں جاتا مصطفیٰ نے تلوار چلائی محبت کی تلوار ہے ایسی محبت کی تلوار چلائی تو میرے سینے کے کفر کو نکال کے باہر کیا ایمان کا اتارا دھارا کلمہ پڑھایا تھا میں اسلام سے وابستہ مصطفیٰ کی محبت جو اپنوں کو سینے سے لگا لی آج انہی کا دیوانہ ان کا غلام بن کے ان کی بارگاہ میں جا رہا ہے انہیں بھی اپنے سینے سے لگائیں گے اور اپنی بارگاہ سے نواز کر کے بھیجیں گے اس لیے جانے والے جناب احمد حسین صاحب اور ان کی اہلیہ اب فیروزہ خاتون سے میں گزارش کروں گا بڑے مقدر کے سکندر ہے آپ جا رہے ہیں ہم لوگ تو نہیں جا سکتے ہیں لیکن جب نبی کی بارگاہ میں جائے تو ہم غلاموں کی طرف سے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں جہاں جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں ہم غلاموں کے لیے بھی دعا کریں ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کریں ہم اپنے پورے گاؤں محلے سماج سارے مسلمان کے لیے دعا کریں اپنے پیارے ملک ہندوستان کے امن و شانتی کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مسافر کی دعا رب قبول فرماتا ہے ارے ایک آدمی جو بمبئی نکل جائے وہ مسافر ہے کلکتہ نکل جائے مسافر ہے گجرات نکل جائے مسافر ہے بنگال نکل جائے مسافر ہے نیپال نکل جائے مسافر ہے پاکستان نکل جائے وہ مسافر ہے ہندوستان چھوڑ کر کے کسی اور شہر میں چلا جائے کسی اور ملک میں چلا جائے وہ مسافر ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں فرماتا مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے بڑے خوش نصیب ہے آج نہ ہندوستان سے آپ ہندوستان کے کسی شہر میں جا رہے ہیں آپ نہ پاکستان میں جا رہے ہیں آپ نہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں نہ آپ گجرات جا رہے ہیں نہ ہالینڈ انگلستان جا رہے ہیں بلکہ آپ جا رہے ہیں تو شہر طیبہ جا رہی ہے کعبہ خدا جا رہے ہیں آپ کا وہ ایسا سفر ہے وہ سفر کا کوئی جواب نہیں ہے دنیا کے کسی کونے میں نکل جائے اگر اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے آپ تو نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آپ کی دعا تو رب تعالیٰ اور جلدی قبول فرمائے گا اس لیے جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں اپنے گاؤں سماج کے لیے بھی دعا کریں تمام
عزیز و اقارب قریبی ہے نا. ایک سوال ہو رہا ہے. ایک سوال ہو رہا ہے. ایک سوال ہو رہا ہے. وہ سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں, اس کے بعد ہم دقت ہوتے ہیں. کیونکہ کبھی آرام بھی چاہیے نا, آرام بھی چاہیے کیونکہ لمبا سفر ہے, علی نکلنا ہے. ایک سوال ہو رہا ہے. اس شان کا رسول سنسار میں آیا ہے, جو رسول اتنا عالی شان ہو, اتنا لاجواب ہو, جو اپنے دشمنوں میں کوئی فرق نہ سمجھے, وہ رسول اس संसार میں کب آئے؟ ایک سوال ہے. یدا یدا ہی یدے دھرم سے گرا نے بسرما سے بھی ہو گپر دیا کرشن اوتار نیار پرتھم پرتھوی مدھیام ستیاگم بلون سوانم لم نہیں بجبربم تپسیا بیرم مہادر درگم پرارم پرادیپم شوک ماواتی وشوے شیو بھکتم شورپو. بولیے نا, بولیے نا, بولیے نا. لوگوں سوال ہوا کب آئیں گے سنسار, جو اتنا عظیم شان نبی ہوگا وہ نبی دنیا میں کب آئیں گے؟ اس کب کی تفسیر کرنے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ کا ٹائم ہے, لیکن ایک جملے میں وہ میں جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اگر وقت ملے گا تو پھر کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی, کیونکہ وقت بڑا کم ہے. اور آخری بار گزارش کروں گا کہ آخری جملے میں اس طرح سے سنیے گا کہ لگے واقعی جس مقصد کے تحت مصطفیٰ اس سنسار میں تشریف لائے ان کا مقصد وہ پورا ہو گیا. بالکل زبان پہ مسکراہٹ رہے, ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہے, چہرے پہ خوشی کا آثار رہے, اور دل و دماغ کو تر و تازہ کر کر مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں اپنے آپ کو مصروف کرے. لوگوں سوال ہوا وہ کب آئیں گے؟ کہا جب دنیا پاپ سے بھر جائے گی تب آئیں گے. یہ پاپ کسی کے مٹائے نہیں مٹے گا, کسی کے ہرے یہ پاپ نہیں ہرے گا. کوئی یہ پاپ مٹانے والا نہ ہوگا, تب دنیا پاپ سے بھر جائے گی. دنیا میں بچیوں کو زندہ گاڑا جائے گا, عورتوں کو زندہ شوہر کی لاش پہ جلایا جائے گا. جب لوگوں کو ستایا جائے گا, شرک و گمراہی کی تاریخ گھٹا پھیل چکی ہوگی. یہ بچیوں کو بچانے والا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہوگا, اور بیوہ عورتوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسے عالم میں رب کائنات کرم فرمائے گا, اپنے بندوں پر اپنا محبوب دنیا میں بھیجے گا. آخری جملہ دے رہا ہوں, صرف سوال کا جواب تفصیلاً دوں گا تو 1 گھنٹہ کا سمے لگتا ہے. سوال ہوا کب آئیں گے, اس کا جواب سنو, اور واقعی آپ کو یہ جواب سچا معلوم ہو جائے. اور اس لیے میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں تو اس شعر کا استقبال کر لیجیے گا, ہے کہ نہیں ہے؟